السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدے کے متعلق ہم لوگ درس سماعت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العظیم آج بھی عقیدے پر ہی جو ہے درس ہوگا۔ آج انشاءاللہ العظیم تقدیر پر جو ہے ہم کچھ باتیں سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے کہ اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ بندہ اچھے کام کرے گا برے کرے گا، اللہ رب العزت نے لکھا۔ اب اس کے لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ اللہ نے بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یار میری تو تقدیر میں ہی یہ لکھا ہے، سمجھے نہیں؟ بہت سے لوگ ایسا بولتے ہیں۔ تو اللہ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہ کیا، بلکہ جیسا تم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھا۔ تو اسی لیے کبھی بھی یہ نہ بولو کہ میری تقدیر میں لکھا ہے تو میں ایسا کروں گا ہی، میں ویسا کروں گا نہیں، بلکہ تم جو کرنے والے تھے وہ اللہ رب العزت نے ویسا ہی لکھا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا۔ بے شک اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا ہے، جیسا وہ کرنے والا تھا اللہ رب العزت نے ویسا ہی لکھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے، اس میں جو ہے غور و بحث کرنا یہ منع ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے نا۔ پتھر کی طرح انسان مجبور ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں۔ پتھر کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے نا، انسان کا تو ارادہ ہوتا ہے نا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، ہے نا۔ ہمارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں چیز ہے۔ اب ہم جس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ اللہ نے تم کو نہیں دیا کہ تم سلیکٹ کسی کو کرو گے، تمہارے لیے اس میں چننے کے لیے تم کو شعور دیا، اختیار دیا کہ تم جس کو چننا چاہتے ہو تم چن سکتے ہو۔ تم برائی کو چنو گے، بری چیز کو چنو گے تو اس میں اللہ رب العزت کے لکھ دینے کا کوئی وہ دخل نہیں ہے کہ اس نے لکھ دیا تو تم مجبور ہو گئے ہو۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو اختیار ہم کو دیا گیا ہے نا، اچھی اور بری دو چیز ہمارے سامنے ہیں، اب ہم کو چننا ہے نا۔ فار ایگزامپل ایک کاروبار حرام کا ہے اور ایک کاروبار حلال کا ہے، دونوں ہے نا ہمارے سامنے۔ اب ہم جس کو چنیں گے تو اختیار تو ہمارا ہے، کسی کا دخل ہے اس کے اندر۔ ہم جس کو چنیں گے وہ اختیار ہمارا ہے نا، تو اس کو اللہ کی طرف نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو ہے ہم کو معاذ اللہ اس نے تقدیر میں لکھ دیا، نہیں، بلکہ اختیار دیا ہے۔ اور
اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے نا. اسی اختیار کی بنیاد پر نیکی اور بدی کی یعنی جو ہے نیک کام اور برے کام کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ بندے کی طرف ہوگی، کیونکہ اس کو اختیار ہے نا. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. یعنی بالکل اپنے آپ کو مجبور سمجھ لینا کہ میں مجبور ہوں، یا اپنے آپ کو بالکل مختار سمجھ لینا کہ میں جو چاہے وہ کروں، ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ میں جو چاہے وہ کروں. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ گمراہی ہے. برے کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بےعدبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے. اچھا کام کس کی طرف منسوخ کرو گے؟ اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کرو. جب کوئی اچھا کام کرو تو اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کرو کہ اللہ کی توفیق سے میں نے یہ اچھا کام کیا. اور اگر کوئی برا کام کرو تو اسے اپنے نفس کی طرف ملامت کرو کہ میرے نفس نے جو مجھے ورگلایا اور میں نے یہ برا کام کر دیا. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا نا، دو چیزیں آپ کے سامنے، حلال اور حرام دونوں ہے. کھانا بھی آپ کے سامنے حلال اور حرام دونوں ہے. آپ کے سلیکشن کے اوپر ہے. آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کس کو چنتے ہو، حلال کو چنتے ہو یا حرام کو چنتے ہو. جو تم چنو گے تم کو اختیار دیا گیا. اسی اختیار کی بنیاد پر نیکی اور بدی یہ بندے کی طرف منسوخ ہوتی. اتنا سمجھ لو. اور تقدیر کے معاملے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس فعل میں ہم سب کو ایک نافع کی لازوال دولت عطا فرما، عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرما. میرے قریب فیضان مخدوم کو سن رکھی رات چوگے ترقی عطا فرما. اللہ اپنے حبیب پر صدقہ ہم سب کو بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.